السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے مکہ کی اس سرزمین سے جہاں سورج کی تپش بھی تاریخ کے اوراق کو گرم رکھتی تھی۔ قریش کا ایک معزز گھرانہ بنو امیہ اور اسی خاندان میں پیدا ہونے والے ایک باوقار، ذہین اور دور اندیش نوجوان امیر معاویہ بن ابی سفیان۔ وہ بچپن ہی سے غیر معمولی فہم اور فراست رکھتے تھے۔ عرب کے اس ماحول میں جہاں جنگ، تجارت اور سیاست زندگی کا حصہ تھے، وہاں معاویہ رضی اللہ عنہ نے حالات کو سمجھنے اور لوگوں کے مزاج کو پڑھنے کا ہنر سیکھ لیا تھا۔ ان کے والد ابو سفیان قریش کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتے تھے، اس لیے معاویہ رضی اللہ عنہ نے ابتدا ہی سے قیادت، سفارت اور حکمت عملی کو قریب سے دیکھا۔ ابتدائی دور میں جب اسلام مکہ میں پھیل رہا تھا تو وہ وقت بہت کٹن تھا۔ قریش کی اکثریت اسلام کی مخالفت کر رہی تھی اور یہی حال بنو امیہ کا بھی تھا۔ مگر وقت کا پہیہ گھومتا ہے اور تاریخ وہ موڑ لیتی ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ فتح مکہ کا دن، وہ دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب دلوں کے دروازے بھی کھلنے لگے۔ اسی دن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی تبدیلی تھی جس نے ان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے نہ صرف دین کو سمجھنے کی کوشش کی، بلکہ اپنی صلاحیتوں کو اسلام کی خدمت میں لگا دیا۔ ان کی ذہانت اور لکھنے کی مہارت کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کاتب وحی کے طور پر منتخب فرمایا۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ وہ شخص جو کبھی اسلام کے مخالف ماحول میں پروان چڑھا، اب اللہ کے کلام کو لکھنے کا شرف حاصل کر رہا تھا۔ یہ لمحے ان کی زندگی کے سب سے قیمتی لمحے تھے۔ وہ نہایت ادب، احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ وحی کو قلم بند کرتے تھے۔ ان کی طبیعت میں بردباری، تحمل اور خاموشی کے ساتھ کام کرنے کی عادت تھی، جو انہیں دوسروں سے ممتاز بناتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اور اسلامی ریاست تیزی سے پھیلنے لگی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام کی سرحدیں وسیع ہوئیں اور نئے علاقوں کو سنبھالنے کے لیے مضبوط اور قابل حکمرانوں کی ضرورت تھی۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام کا گورنر مقرر کیا۔ یہ ایک نہایت اہم ذمہ داری تھی، کیونکہ شام اس وقت ایک حساس اور سرحدی علاقہ تھا جہاں رومی سلطنت کا اثر موجود تھا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس ذمہ داری کو نہایت حکمت، صبر اور بہترین انتظامی صلاحیتوں کے ساتھ نبھایا۔ انہوں نے نہ صرف امن قائم کیا
بلکہ ایک مضبوط نظام حکومت قائم کیا۔ ان کی حکمرانی میں شام ترقی کرنے لگا، تجارت بڑھی اور لوگ سکون سے رہنے لگے۔ ایک خاص بات جو انہیں منفرد بناتی ہے وہ ان کی بردباری اور سیاسی بصیرت تھی۔ وہ جلد بازی نہیں کرتے تھے بلکہ ہر فیصلے کو سوچ سمجھ کر لیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مشکل حالات میں بھی وہ اپنے علاقے کو مستحکم رکھتے تھے۔ پھر وہ وقت آیا جب اسلامی دنیا ایک نازک مرحلے سے گزری۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، اس واقعے نے پورے عالم اسلام کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد اختلافات پیدا ہوئے، حالات پیچیدہ ہو گئے اور تاریخ نے ایک مشکل باب میں قدم رکھا۔ ان حالات میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا موقف اختیار کیا، اور یہ وہ دور تھا جس میں مختلف آراء اور اجتہادی فیصلے سامنے آئے۔ یہ ایک حساس اور نازک دور تھا جسے سمجھنے کے لیے توازن اور احتیاط ضروری ہے۔ بعد ازاں حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان صلح ہوئی۔ یہ صلح تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین واقعہ ہے۔ اس کے نتیجے میں امت میں دوبارہ اتحاد قائم ہوا اور خون ریزی کا ایک بڑا خطرہ ٹل گیا۔ اسی وجہ سے اس سال کو عام الجماعت کہا جاتا ہے، یعنی اتحاد کا سال۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پورے اسلامی عالم کے خلیفہ بن چکے تھے۔ خلافت سنبھالنے کے بعد انہوں نے ایک مضبوط اور منظم حکومت قائم کی۔ انہوں نے بحریہ کو فروغ دیا جو کہ اسلامی تاریخ میں ایک نیا قدم تھا۔ ان کی قیادت میں مسلمانوں نے پہلی بار سمندری طاقت حاصل کی اور رومی سلطنت کے خلاف کامیاب مہمات چلائیں۔ ان کے دور میں نظم و ضبط، قانون کی پاسداری اور حکومتی استحکام نمایاں تھا۔ انہوں نے ڈاک کا نظام بہتر کیا، سرکاری انتظامات کو منظم کیا اور ایک ایسا ڈھانچہ قائم کیا جو آنے والے وقتوں میں بھی قائم رہا۔ ان کی شخصیت میں نرمی اور سختی کا ایک متوازن امتزاج تھا۔ وہ دشمن کے ساتھ بھی حکمت سے پیش آتے تھے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ نرمی اور درگزر کا معاملہ کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے اور لوگوں کے درمیان ایک بال جتنا بھی تعلق باقی ہو تو میں اسے ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اگر وہ کھینچیں تو میں ڈھیلا چھوڑ دیتا ہوں، اور اگر وہ ڈھیلا چھوڑیں تو میں کھینچ لیتا ہوں۔ یہ ان کی سیاسی حکمت کا ایک خوبصورت اظہار ہے۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں صبر، برداشت، حکمت اور قیادت کا سبق دیتا ہے۔ انہوں نے تقریباً 20 سال تک خلافت کی ذمہ داری نبھائی اور اپنے پیچھے ایک مضبوط اور مستحکم نظام چھوڑا۔ آخرکار وہ وقت بھی آیا جب یہ عظیم شخصیت دنیا سے رخصت ہوئی، مگر ان کا کردار، ان کی حکمت اور ان کی خدمات تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔
یہ کہانی صرف ایک حکمران کی نہیں بلکہ ایک ایسے انسان کی ہے جس نے مخالفت سے قبولیت تک اور پھر قیادت تک کا سفر طے کیا، صبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور وقت کے ساتھ خود کو ڈھالتے ہوئے۔ اور یہی وہ حقیقت ہے جو اس داستان کو ایک فلمی کہانی کی طرح دلچسپ مگر حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ گہرا اور سبق آموز بنا دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل سٹوری ٹیلر اردو کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔